بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اس آیت کا آدھی آیت کا ترجمہ گزشتہ درس میں آ گیا تھا اور آدھی کا اس لیے چھوڑ دیا کہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی تخلیق کے جو درجات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں اور گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے مشرکین مکہ کے بعض خدشات، مشرکین مکہ کے بعد نظریات، ان کا رد پیش کیا ہے جو یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری طاقتیں قدرتیں ہیں ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کی ہوں گی. مرنے کے بعد آدمی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، اس کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یا دوسرے لفظوں میں دوسری زندگی کا انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو مختلف دلائل کے ساتھ بتایا کہ میرے لیے مرے ہوئوں کو دوبارہ اٹھانا، فوت شدہ کو دوبارہ زندہ کر دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلے اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کے لیے تخلیق میں مختلف درجات آتے ہیں وہ الگ الگ سٹیپس بیان کیے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ کیسے اٹھائے جائیں گے. بعث کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. جیسا کہ ایمان کے 6 ارکان میں یہ لفظ موجود ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. وہ بعث ہے یہ بھی کہ اگر تمہیں بعث بعد الموت میں شک ہے تو پھر دیکھو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام کو مٹی سے، گارے اور مٹی سے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا. ثم من نطفۃ، آدم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ تخلیق شروع ہوا تو وہ تھا پہلے نطفہ، 40 دن پانی کا قطرہ. ثم من علقہ، پھر 40 دن ایک خون کی بوند، پانی کا قطرہ پھر خون کی بوند. ثم من مضغہ، اور پھر اس کے بعد 40 دن تک کے لیے گوشت کا لوتھڑا، چھوٹی سی ایک بوٹی. مخلقۃ و غیر مخلقہ، جس میں سے کسی کو صورت دی گئی ہے اور کسی کو صورت نہیں دی گئی. جس کو صورت دی گئی ہے وہ ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی شکل میں بڑھ رہا ہے اور وہ پیدا ہوگا، اللہ کے حکم سے جنم لے گا. اور غیر مخلقہ وہ ہے کہ جس کو صورت شکل نہیں دی گئی اور وہ مسکیرج کی شکل میں
انسان پورا نہیں بنے گا بلکہ وہ مسکیرج ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ درجات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں بیان کریں، تمہیں بتائیں کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیسے کر لیں گے۔ دیکھو تمہیں ہم نے کن درجات سے گزار کر دنیا میں پہنچایا ہے۔ تو یہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ہم تم پر یہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ تمہارے علم میں، تمہارے سمجھنے میں آسانی رہے کہ جو اللہ پانی کے قطرے سے، خون کی بوند سے اور اس کے بعد گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے انسان بناتا ہے اور ماں کے رحم سے بچہ 9 مہینے کے بعد ایک مکمل انسان بن کر جیتا جاتا انسان دنیا میں آتا ہے، جو ذات یہ سارا کچھ کر سکتی ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گی، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کو ہم چاہتے ہیں ماں کے رحم میں، یار ماؤں کے رحموں میں اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے برقرار رہنے دیتے ہیں۔ اب جس کو جنم لینا ہے وہ ماں کے رحم میں برقرار رہے گا، اور جس کو جنم نہیں لینا، جس نے ساقط ہو جانا ہے، مسکیرج کی شکل ہو جائے گی، وہ ماں کے رحم میں مسلسل نہیں رہ سکتا، وہ مسکیرج ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما نشاء جس کو چاہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ یا طے شدہ مدت تک کے لیے، جو کہ 9 مہینے معروف ہے۔ اور یہی جو نقر لفظ ہے، اسی سے لفظ مشہور ہے ہمارے اردو میں بھی، استقرار۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے رحم میں استقرار پکڑ جائے یا حمل استقرار پکڑ لے، تو یعنی حمل کی شکل جو ہے وہ مستقل بن جائے، اس کے بعد سمجھے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں انسان کی شکل میں لائے گا۔ ثم نخرجکم طفلا، ان 4 مختلف درجات سے گزار کر، نطفہ خون کا قطرہ یعنی پانی کا قطرہ، خون کا قطرہ، گوشت کی بوٹی، اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو دنیا میں مکمل انسان کی شکل میں لاتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، تو تمہیں بچے کی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یعنی کتنے درجات ہیں کہ پانی سے بچہ بن گیا۔ جو ذات اتنے عجیب و غریب انداز سے پانی کو اتنی شکلیں بدل بدل کر بہترین خوبصورت انسانی شکل میں لاتا ہے، انسان کو خوبصورت قرار دیا گیا نا۔ وہ 3 والزیتون میں انا خلقناکم، 3 والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں، اللہ رب العزت پانی کے قطرے کو مختلف درجات سے گزار کر بہترین شکل میں دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرمایا کہ ہم ثم نخرجکم طفلا، بچے کی، خوبصورت بچے کی شکل میں تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر اس کے بعد تم بڑے ہوئے، جوان ہو گئے۔ عمر کے ساتھ اگر اشدہ کا لفظ لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عمر میں پختہ ہو گئے، عقل میں پختہ ہو گئے، اور قوائے جسم میں، جسمانی طور پر بھی پختہ، عقلی طور پر بھی پختہ، پورا جسم بھی مکمل۔ اور یہ عموماً 30 سے لے کے 40 سال کے درمیان کی جو 10 سال ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمر اشد ہے، یعنی یہ مکمل، جسمانی طور پر مکمل، عقلی طور پر مکمل، ہر اعتبار سے 30 سے 40، اور 40 اینڈ ہو گیا نا مکمل ہونے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو نبوت دی تو وہ 40 سال کی عمر میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو غار حرا میں پہلی مرتبہ جبرائیل امین وہی لے کر آئے اور آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور عموماً انبیاء کرام کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً انبیاء کو 40 سال کے بعد ہی نبوت دی گئی، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے پہلے دن اعلان کر دیا تھا، وہ ایک معجزہ تھا سارے کا سارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزہ، ان کی ماں کے حمل ٹھہرنا وہ بھی معجزہ، حمل معجزہ، ولادت معجزہ، اور نبوت کا اعلان معجزہ، بچے کا بولنا معجزہ۔ وہاں تو معجزات کی لائن لگی ہوئی ہے۔ شادی ہوئی نہیں، حمل ہو گیا،
اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اور وہ کہتی ہیں کہ لم یمسسنی بشر، میں ایسی کوئی عورت بھی نہیں ہوں کہ شادی تو نہیں ہوئی، میرا کسی سے غلط راہ و رسم ہوں گے، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب کوئی کام اللہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حمل معجزانہ طور پر ہو گیا، اور ولادت معجزانہ طور پر اکیلے میں الگ تھلگ جگہ پہ نکل گئیں، ایک کھجور کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں، وہ معروف ہے، وہ بھی معجزانہ انداز ہے، ورنہ عورتوں کے ساتھ عورتیں تعاون کرنے والی ہسپتال یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ولادت بھی معجزانہ کروائی، اور بچے کو لے کے واپس آ رہی ہیں، راستے میں قوم نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلے دن کا بچہ چاہے کتنا موٹا پیدا ہو یا چھوٹا پیدا ہو بولتا نہیں، زبان جو ہے وہ کام نہیں کرتی، بچہ تندرست ہے ٹھیک ہے، بعض بچے اتنے کلو کے پیدا ہوئے، بعض اتنے کے ہوئے، کوئی بڑا تندرست بھی بچہ پیدا ہوگا بولتا نہیں پہلے دن کا بچہ۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بولنے کی توفیق بھی پہلے دن دے دی۔ جب کہا کہ یہ کیا ہے، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور بچہ لے کے آ رہی ہو، تو انہوں نے بچے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گی، یہ بچہ جانے اور تم جانو، اس سے پوچھو۔ اور پہلے اللہ رب العزت سے یہ باقاعدہ پوچھا کہ یا اللہ میں کیا کروں گی، کیا جواب دیں گی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ تم یہ بول چال جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں چھوڑو، تم جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ لن اکلم الیوم انسیہ، کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گا، یعنی میں گویا کہ بات چیت کے روزے سے ہوں، میں بات چیت کے روزے سے ہوں، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ گئے اور بات کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دے دی۔ پہلے دن کا بچہ کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے برکتوں والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کے بچے ہیں، باتیں شروع کر دیں، اور پہلے دن ہی نبوت کا اعلان کر دیا، وجعلنی نبیا۔ یہ ہے نقطہ خاص جو میں بتا رہا ہوں کہ سارے نبیوں کو تو 40 سال کی عمر میں آ کے اللہ نے نبوت دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان پہلے دن کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا نبوت کا کام تو پہلے دن نہیں چلا سکے نا، بچوں کی طرح دودھ پیا، بچوں کی طرح پلے بڑے جوان ہوئے، پھر جا کے اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی، لیکن انہوں نے معجزانہ طور پر اپنی نبوت کا اعلان پہلے دن ہی کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے درجات، یہ سارے مدارج، یہ سٹیپ بائی سٹیپ تمہیں مختلف سٹیجز سے گزار کر ہم نے بچے کی شکل میں دنیا میں لائے ہم، اور ثم لتبلغوا اشدکم، اور تم آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور بھرپور جوانی 30 سے 40 سال کی عمر تک بھی پہنچ گئے۔ یہ بھی ہم چاہیں تو کسی کو پہنچائیں، نہ چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جوان ہو کے ہی مرے گا یا بوڑھا ہو کے مرے گا۔ اور یہ تو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں نا اپنے طور پر کہ ابھی تو میں جوان ہوں، کئی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو کہیں گے ہم پڑھا کریں گے، کب پڑھ لیں گے، ابھی تو کیا عمر ہے ہماری، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ کون جانتا ہے کہ جوانی تمہیں پوری دیکھنی ملے گی یا نہیں ملے گی، کس وقت غبارے سے ہوا نکال لی جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کہنا کہ میں جوان ہوں، آج ہی ابھی ہی کسی کام کی نیت کریں اور اس کے لیے پکا ارادہ کر لیں، کل کس نے دیکھی ہے، ہوگا نہیں ہوگا، کل آئے گا نہیں آئے گا۔ جوان ہے، چاہتا اللہ اس کو جوانی سے آگے بڑھاپے تک بھی لے جاتا ہے، نہیں چاہتا جوانی میں ہی سٹاپ کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے تو یہ معمولی بات ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے اس دنیا سے اٹھا لے۔ بعد میں مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی کی مثال ایک ریل گاڑی کی طرح ہے۔ ریل گاڑی ملک کے ایک کنارے سے چلتی ہے اور آخری کنارے تک جاتی ہے، جیسا کہ مشہور ہے پاکستان میں پشاور وغیرہ سے لے کے کراچی تک، اور انڈیا میں کنیا کماری سے لے کر آخری کنارے تک۔ اب کوئی آدمی یہاں سے سوار ہوا، یہاں آ کے اتر گیا، اس نے 20-30 کلومیٹر پہ جانا ہے،
اتر گیا، بچپن میں ہی سمجھیں کہ یہ پیدا ہوا اور جلدی ہی مر گیا، اور ایسے بچے ہو رہے ہیں، سانس لی 2-4 چیخیں ماری مر گئے، 2-4 مہینے زندہ رہے مر گئے، 4-6 دن زندہ رہے مر گئے، پہلے اسٹیشن پہ اتر گئے۔ کوئی ہے تھوڑا آگے آ کے اتر گیا، یعنی کھیلتے ہوئے بچہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا، موت آئی مارا گیا۔ کوئی تھوڑا آگے آگے سینٹر تک جوان ہو گیا، جوانی این بھری جوانی میں موت آ گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیچارے کی کل شادی تھی۔ مالک کی مرضی ہے کہ وہ شادی کرنے دے نہ کرنے دے، کل شادی تھی، ادھر دلہن تیار ہو رہی ہے، ادھر دلہا تیار ہو رہا ہے، موت کا پیغام آ گیا، دلہا اٹھا لیا گیا، کہیں دلہن اٹھا لی گئی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کبھی آپ یہ بھی سنتے ہوں گے اخبارات میں، گاڑی میں بارات جا رہی ہے اور سامنے سے ہو کے واپس آئی، یعنی گئے تھے اکیلے، واپسی میں دلہن بھی ساتھ لا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا اور دلہا دلہن سمیت دونوں گئے، باراتی بھی گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ دلہن یا دلہا، کبھی کبھی دونوں جوانی کے عالم میں جب چاہے اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو آخری اسٹیشن لیکن اترنا ہے، اب یہاں کے گاڑی کھڑی ہو گئی، سٹاپ ہے، اب کوئی بیٹھا رہے گا اس میں کہ نہیں میں تو نہیں اترتا، وہ ڈنڈے مار کے بھی نکالیں گے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، ہمیں گاڑی صاف کرنی ہے۔ یہ ہے بڑھاپا، بڑھاپے میں جا کے گاڑی سے نکلنا ہے، دنیا سے جانا ہے، چاہے کتنی لمبی عمر کیوں نہ ہو گئی۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، آخر موت کے منہ میں گئے۔ آدم علیہ السلام ہیں، دیگر قومیں لمبی عمروں والی، لمبے قدوں والی، بے شمار قوتوں والی، لیکن دنیا میں کوئی نہیں رہا، سب کو جانا ہی پڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ثم نخرجکم طفلا، بچے کی شکل میں دنیا میں لائے، ہم تمہیں بچے کی شکل میں دنیا میں لائے، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم بڑے جوانی تک پہنچ گئے، ومنکم من یتوفی، کچھ ایسے ہیں کہ جو تھوڑی جلدی ہی یعنی بچپن میں لڑکپن میں ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایسی عمر کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں، ارذل العمر جو کوئی بے فائدہ قسم کی عمر ہوتی ہے۔ ارذل العمر جب آدمی اپنے آپ کو بھی سنبھال نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس عمر سے اللہ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے معاف کرنا، مجھے ارذل العمر تک نہ پہنچانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ارذل العمر میں آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بوڑھا ہے چل نہیں سکتا، اسے سہارے کی ضرورت ہے، چلانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اتنی پوزیشن آ گئی کہ چل کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا، کتنی لاچاری، کتنی پریشانی ہے کہ آدمی کسی کے ہاتھوں باتھ روم جا رہا ہے، کسی کے ہاتھوں استنجا کروا رہا ہے، ہر طرح کا معاملہ دوسرے سنبھال رہے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو ایسے اپنی زبانوں سے کہتے سنا گیا کہ یا اللہ اس سے تو مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے، میں لوگوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اپنا آپ اپنا سطر نہیں سنبھال سکتا، تو اس سے تو مجھے موت آ جائے اچھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کبھی کبھی کسی کو اس عمر تک بھی لے کے جاتے ہیں، بڑھاپے تک، اور بڑھاپے تک اس عمر تک جو کہ بہت ہی کمزور عمر ہے، بے غرض، جس میں کوئی حاجت نہیں رہ جاتی آدمی کی، اس عمر تک پہنچایا جاتا ہے، وہ ہے ارذل العمر، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ اس عمر میں جا کر ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ دنیا میں اس نے دنیا دیکھی، دنیا میں بہت کچھ دیکھا، آج زندہ ہے لیکن بے خبر ہو گیا سب سے۔ آدمی بڑھاپے میں جا کے چیزیں بھول جاتا ہے، ابھی کوئی بات کہی بھول گیا، کہی ہے یا نہیں پھر کہا بھول گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، چاچا بابا تایا ابا آپ نے یہ 50 مرتبہ کہاں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے 50 مرتبہ، وہ تو بیچارہ اپنے روٹین سے بچوں کی طرح، جیسے بچے بچپن میں کرتے ہیں وہی بڑے بھی کرتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں الٹا دیتے ہیں، یعنی جیسے بچہ بے آسرا، اسے کسی کی انگلی کا سہارا چاہیے،
ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں نا بچے کو، اب بڑھاپے میں بھی کسی کی انگلی یا کندھے کا سہارا چاہیے، تب بوڑھا چل سکتا ہے، ورنہ اسے چلا نہیں جاتا۔ بچپن میں ماں باپ بچے کو کیلا کھلا رہے ہیں، کیلے کے لیے دانت نہیں چاہیے، ایسے ہی نرم کر کے منہ میں ڈالیں گے وہ گزر جائے گا۔ اب بوڑھا بابا کیا چاہتا ہے؟ اسے کہ آپ کہیے کہ سیب کھا لو، کہے گا نہیں بیٹا سیب نہیں، کیلا ہے تو دے دو، وہ دانت ہیں تب بھی نکل جائے گا، دانت نہیں ہے تب بھی نکل جائے گا۔ اور جس طرح بچپن میں کوئی سخت چیز ہے اس کو نرم کر کے دے دیا جاتا ہے کہ بچے کے لیے اتر جائے، یہی سیب ہیں۔ آج کل سیب ایک نرم ملتا ہے، ایک بڑا سخت کرچنگ، آپ کاٹیں کرچ کرچ کی آواز دیتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کھا پاتا۔ اسے ہی آپ دیکھیں گے بعض مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں، بچپن سے پالتی ہیں، سیب کا پیس سنٹر سے کاٹا، چمچ لے کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا ایسے کوریدا تو وہ مالیدہ بن کے نکلتا رہا ہے، مالیدہ بچے کے منہ میں ڈالا، وہ نرم ہے، کھا گیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ سخت چیزوں کو نرم کر کے بچے کو دی جاتی ہیں کہ یہ کھا لے گا کیونکہ اس کے دانت نہیں ہیں۔ اب بابا جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ یہی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کرے گا کوئی قسمت والا۔ بعض لوگ تو بیزار ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے گلے مصیبت پڑ گئی۔ اگر کسی کی قسمت میں ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت لکھی ہے تو وہ اسی طرح جیسے بچپن میں اسے کھلایا گیا تھا اسی طرح اب جوانی میں یہ ان بوڑھوں کو کھلائے گا، سیب کاٹ کے نرم کر کے دے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، مکئی کے پھول جو ہوتے ہیں، مکئی کا دانہ جب بھونتے ہیں تو پھول جاتا ہے نا، یہاں خوشار بھی کہتے ہیں اور بھی کوئی نام ہوں گے۔ مکئی کے دانے کو بونا ہے، اب اگر کہیں کہ بابا اسی طرح کھا لے گا تو نہیں کھاتا تھا، اس کے سینٹر میں پھر بھی تھوڑی سی جگہ سخت ہوتی ہے۔ اور میں دیکھ چکا ہوں کہ برتن میں ڈال کے پھولوں پھر اسے تھوڑا تھوڑا کوٹا گیا اور اس کے اندر سے جو وہ سخت دانہ بیج ہے اس کو نکال دیا، پیچھے کیا بچا؟ ایک دم نرم پھول کی پتیوں جیسا، جیسے عام پھول کی پتیاں ہوتی ہیں ایسے اس مکئی کے پھول سے پتیاں الگ ہو جاتی ہیں، وہ بہت نرم ہوتی ہیں، جیسے منہ میں گئیں گیلی ہوئی نرم ہو گئی۔ وہ دے رہے ہیں، اس میں میٹھا ملا کے دے دیا تاکہ ذرا میٹھے ہو جائیں گے اور ابا حضور دادا حضور آرام سے کھا لیں گے۔ خوش نصیب لوگ اپنے بزرگوں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے جس کو اللہ نے ارذل العمر کہا، بے غرض عمر آ گئی، اگر خدمت کی کسی نے دے دیا کھا لیا، نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، جو مل رہا ہے کام چل رہا ہے۔ جوانی میں ایسا ہوگا؟ جوانی میں جس چیز کو جی چاہ رہا ہے پکڑ کے تگڑ تگڑ کھا رہا ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو ڈنڈے کے زور سے لے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آج بابے کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی رہا تو چلنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ بے غرض قسم کی، ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ پھر وہ پہلے جب ایک چیز سے باخبر تھا دوبارہ وہاں جا کے اسی چیز سے بے خبر، یعنی حافظہ کام نہیں کر رہا، جیسے بچے کا حافظہ نہیں ہوتا، بچے کا تو ہوتا ہی نہیں، اس کا بھی بڑھاپے میں جا کے بچوں والا حافظہ، دل میں وہی خواہشات جو بچے کی ہوتی ہیں کہ یہ مل جائے کھاؤں، یہ مل جائے کھاؤں۔ اب اگر کوئی برخوردار سعادت مند ہے پاس، بیٹا بہو، وہ خدمت کرے گا، نہیں تو بچہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ بچہ تو رو لیتا ہے، یہ بوڑھا رو بھی نہیں سکتا بچہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہیں اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ لِكَيْ لَا، تاکہ لا یعلم، نہ جانے، یعنی بے خبر ہو جائے، من بعد علم، باخبر ہونے کے بعد، شیئا، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ یہ ایک مثال اللہ نے دی کہ مرنے کے بعد اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہم نے اس طرح انسان کو مختلف سٹیجوں سے گزار کر ایک بہترین انسان، پھر بچہ، پھر لڑکا،
پھر جوان پھر بوڑھا بنایا، جب چاہا کسی کی ڈور کھینچ لی، ہم اسی طرح مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور مردوں کو زندہ کرنے کی قوت اور طاقت کے بارے میں، قدرت کے بارے میں دوسری مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے، زمین بنجر ہے، خشک ہے، اس میں دھول اڑ رہی ہے، اس میں نہ گھاس ہے، نہ پھوس ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم نے آسمان سے اس زمین پر بارش نازل کی، ہم نے آسمان سے اس پر پانی نازل کیا، بارش نازل کی، اہتزت، تو زمین ہل اٹھی، یعنی پانی کے بارش کی شکل میں زمین پر پڑتے ہی زمین کی شکل جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی، وہ زمین جو ہے وہ اٹھنے لگی، ابھرنے لگی، وربت، اور پھولنے لگی۔ پہلے تھوڑی سی زمین ابھری، پھر زمین پھولی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر اس نے بہترین خوبصورت رنگا رنگ نباتات اگائے۔ پہلے بنجر تھی، آج اس میں پھل پھول، آج اس میں بوٹے پودے، آج اس میں اتنا کچھ آ گیا۔ یہ کون لایا؟ اللہ لایا۔ انبتت، اللہ نے زمین کو کہا ہے کہ زمین لائی پودے، لیکن زمین تو خود نہیں لا سکتی نا، اللہ نے پانی نازل کیا اور زمین کو زرخیز بنایا اور اس میں پودوں کو اگانے کی طاقت بخشی، تو جا کے زمین نے پودوں کو دنیا میں دکھایا۔ فرمایا کہ جب ہم ایک بنجر زمین کو زرخیز کر سکتے ہیں، جس میں گھاس پھوس کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس میں پھل پھول اگا سکتے ہیں، جو بالکل بے آب و گیاہ زمین ہے، اس میں ہم پودے اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر۔ یہ مردہ زمین تھی، اللہ نے زندہ کیا۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے انسان بنایا، اور بنے ہوئے انسان کو مرنے کے بعد اٹھانا کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو جی اب جل گیا، وہ تو مر گیا، وہ تو گل گیا، وہ تو مچھلیاں کھا گئی، اس کو فلاں لے گیا، وہ تو قبر میں آیا ہی نہیں، تو کہاں؟ وہ قبر میں نہیں آیا تو کہاں گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں گیا ہے، مچھلی کہاں گئی؟ اللہ کی قدرت سے باہر چلی گئی ہے۔ اس روئے زمین پر، ان فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمان کی کھلی فضاؤں میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ اللہ کا کنٹرول ہو۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسخر کیے چاند سورج تمہارے لیے، ہم نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی۔ مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یار کہ اس کے لیے پہلے مسخر ہے۔ اللہ نے تسخیر کائنات انسان کے لیے کر دی، لیکن خود وہ ان کا مالک ہے۔ مالک ہو کر کہتا ہے کہ انسان کی خدمت کرو، انسان کو دھوپ مہیا کرو، انسان کو چاندنی مہیا کرو، انسان کو پانی مہیا کرو۔ بادل پانی دے رہے ہیں، سورج دھوپ دے رہا ہے، چاند چاندنی دے رہا ہے۔ یہ تسخیر کائنات انسان کے لیے اللہ رب العزت نے کروائی ہے، اصل مالک وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنی ساری کائنات کو جس کو مسخر کیے ہوئے ہیں، دن رات ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے کوئی کسی بھی معاملہ میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا۔ جس طرح اس نے دنیا میں بھیجا اسی طرح وہ موت دیتا ہے، اور اسی طرح زمین سے دوبارہ اٹھا لیتا ہے۔ منہا خلقناکم، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، ہماری تخلیق مٹی سے شمار ہوگی، کیونکہ ہمارے پہلے بابا مٹی سے بنائے گئے۔ منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تمہیں بنایا۔ وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں لوٹا کر زمین میں ہی پہنچا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ بھی اٹھائیں گے، اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب قبر میں گیا تو کہا اٹھائیں گے، اب آدمی کہتا ہے جی وہ تو قبر میں گیا ہی نہیں، وہ جل گیا، اس کی وہ پچھلے دنوں آپ نے وہ سنا ہوگا اندرا گاندھی کو جلایا گیا،
سندل کی لکڑی میں، آپ اس کو سندل کی لکڑی میں جلائیں گے، جسم میں تو جل گئی لکڑی کا، اب اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خوشبودار آئی ہے، وہ تو جل رہی ہے۔ اب ایک آدمی مر چکا ہے اور آپ اسے اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اس کے لیے اچھی بری کا کوئی فرق نہیں۔ سندل کی لکڑی سے جلایا گیا کیونکہ وزیر اعظم تھی، اور ہمالیہ کے پہاڑ پہ لے جا کر اس کی راکھ کو اڑایا گیا۔ کیا معنی تھا اس کا؟ بادشاہ ہے، جو چاہے کریں، جہاز اس کے سارا کچھ اس کا، وہ گئی، اس کا بیٹا آ گیا۔ اب آدمی کہے کہ راکھ کیسے اکٹھی ہوگی، ہمالیہ کے پہاڑ سے کہاں کہاں گئی، جہاز میں لے کے اڑا دیں یا پہاڑ پہ لے جا کے اڑا دیں، اس کو چیل کوے کھا جائیں یا مچھلیاں کھا دیں، آخر اس کائنات کے اندر ہی تو ہے۔ اگر اس کا ذرہ ذرہ جو راکھ ہے وہ اڑ کر درختوں کے پتوں پر، فصلوں پر، پہلی کھیتوں میں گئی تو قطرے تو اس کے ہیں، اور اسی طرح جو پیٹوں میں گئی، چیل کووں کے پیٹوں میں گئی، پیٹوں سے بیٹوں میں گئی، بیٹ بھی تو زمین پہ کہیں نہ کہیں گری، اور جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلی نے کھایا اور مچھلی نے بھی فضلے کی شکل میں اسے نکالا، وہ بھی کہیں نہ کہیں گیا۔ یعنی اس کا وجود جو کہیں کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، وہ تو نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑا صاف کر کے بتا دیا کہ کچھ بھی ہو میں کر سکتا ہوں۔ کیما کر دیا 4 جانوروں کا، پرندوں کا، 4 پہاڑوں پہ ڈال دیے، سارے بھاگے ہوئے چلے۔ اسے سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ جل گیا، وہ گل گیا، وہ مٹی میں گیا، پانی میں گیا یا آگ میں گیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ 2 مثالیں دے کے سمجھایا کہ میرے لیے مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کرے گا، آج بھی کرتا ہے اور اگلی زندگی کے لیے بھی کر لے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو قرآن کریم پڑھنے اور انہیں سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ؟ فقال معاذ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه۔ متفق علیہ کا معنی وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو کہ یہ صحیح ہے۔ حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کے بارے میں کہا گیا متواتر۔ متواتر جس کے اتنے راوی ہر زمانے میں رہے ہوں کہ اس کے بارے میں دور دراز سے بھی شک نہ کیا جا سکے کہ اس میں کوئی ضعف ہے۔ یہ بہترین اقسام حدیث میں سے ہے متواتر، یعنی قد ثبت بالتواتر کہیں گے محدثین کہ یہ بات تو تواتر سے ثابت ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی یا بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے راوی کیسے ہیں، کون ہے، تواتر سے ثابت ہے، بات ختم ہوئی۔ قرآن کریم تواتر سے ثابت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت سے ہم تو نہیں لائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور ہم تک تواتر سے پہنچ رہا ہے کہ پوری امت شروع سے لے کر آج تک مسلسل قبول کر رہی ہے کہ یہی کلام الہی ہے۔ اس میں جب کبھی کسی نے کوئی لفظ داخل کرنے کی کوشش کی، پکڑا گیا، جب کبھی کسی نے ایک حرف بھی نکالنے کی کوشش کی، پکڑا گیا۔ یہ ہے تواتر سے ثابت۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث تواتر سے ثابت ہیں، اور کچھ احادیث وہ ہیں جن کو کہا گیا متفق علیہ ہے، جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ اس کے کسی راوی پہ کوئی آدمی کلام کر سکے۔ اور اگلا درجہ آتا ہے صحیح بخاری کا، پہلے جو بخاری مسلم دونوں ہیں، پھر بخاری شریف اکیلے، امام بخاری اکیلے کا، پھر اس کے بعد امام مسلم کا، اور پھر یہ درجہ بدرجہ حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابھی جو میں نے پڑھی ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے سے غرض کیا ہے؟ پہلے جو قرآن کریم کی آیات گزری پچھلے دروس میں ان کا تذکرہ چلتا رہا، ان ساری آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں، یعنی توحید الوہیت۔ الہ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کسی دوسرے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، وہ کتنی طاقتوں کا مالک کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی بادشاہت کا مالک کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آدمی ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اپنے جادو کے زور سے کسی بھی زور سے جو بھی کر رہا ہے، کیونکہ عبادت صرف اس کی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور انہی آیات میں یہ بھی ذکر آیا کہ اس دنیا پر اگر حکومت مسلمانوں کی قائم رہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی ذکر گزرا کہ مسلمانوں کو دوسری قوموں پر درجہ فوقیت حاصل کیسے ہوگا، جب وہ اپنی اصل پر قائم رہیں گے۔ صحابہ کرام اصل پر قائم تھے اور ساری دنیا پر غالب رہے، وہ اس طرف منہ کرتے تو لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہم پہ حملہ کریں گے، اس طرف منہ کرتے قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک گھبرا جاتے۔ وہ اصل پر قائم تھے اور ہم نے اصل کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری مسلمانوں کی زندگی کو آپ چیک کر کے دیکھیں کہ ہمارا قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا عمل ہے، پتہ چلے گا کہ ہم تو ان صحابہ کے عشر عشیر، یعنی 10 کا 10واں بڑی دور کی بات ہے، ہم تو شاید ان کے 1000ویں حصے پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ جتنا ان لوگوں کا عمل تھا، ہمارا ان کے 10ویں اور 100ویں کیا 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ آج دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی اصل چھوڑ دی۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور وہ اس کی عبادت کرے، کسی دوسرے کی بات نہیں۔ یہ اس موضوع کی کافی ساری آیات پہلے ذکر ہو گئی ہیں۔ اب یہاں اسی باب سے متعلقہ چند احادیث ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی شرک کرنا جو ہے وہ کتنا برا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، حدیث ہے، جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی بیان حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پوچھتے ہیں مجھے اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کے حق اللہ پر کیا ہے؟ دونوں طرف اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دماغ کی کوڑیوں کو ادھر ادھر پھیرنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے کہ ضرور جواب دینا ہے چاہے الٹا ہی کیوں نہ ہو، نہیں، صاف کہا اللہ ہو اور رسول ہو، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، میں صاف کر دی بات کہ میں نہیں جانتا، اللہ و رسول عالم۔
فقلت یعنی اسٹارٹ میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فقال معاذ قلت اللہ ورسولہ عالم، معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی۔ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے بندے پر اللہ کا حق، بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بندے پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کریں صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اس کے برعکس بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اس آدمی کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ مختصر سی بات کہتے ہیں، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور بندے کا حق اللہ پر ہے کہ جب وہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو وہ انہیں عذاب نہ دے۔ معنی سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اگر عقیدہ توحید پختہ ہے تو انشاءاللہ جنت ہے، اگر عقیدہ پختہ نہیں بلکہ اس میں شرک بھی داخل ہے تو پھر کھاتا خراب ہے کہ پھر وہ ہمیں کہاں کہاں لے کے جائے گا، کن کن وادیوں میں ذلیل کرے گا۔ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیزیں بتا دیں۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں، کسی اور کی بات نہ کریں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب یہ اسی کی عبادت کریں کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ بتا دیا کہ شرک کرنا اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور صرف اسی ایک کی عبادت کی جائے، یہ اس کا حق ہے بندوں پر، بندوں کے لیے واجب اور اللہ کا حق۔ اس کے برعکس بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب یہ عبادت اللہ کی کریں گے تو پھر وہ ان کو جہنم میں نہ ڈالے، ان کو عذاب نہ دے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک بناتا تھا، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو بھی شامل کرتا تھا۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ جب اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرے گا تو شرک ہو گیا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا، جو مر گیا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں۔ جو غیر اللہ کو بھی پوجتا تھا، اللہ کی بھی عبادت کرتا تھا لیکن ساتھ ہی غیر اللہ کو بھی پوجتا تھا، تو وہ سمجھیں کہ وہ مشرک ہو گیا اور وہ جہنم میں گیا۔ اور صحیح مسلم میں، اب یہاں دیکھیں تینوں درجے حدیث کے بہترین جو ہیں، ایک ایک حدیث تینوں درجوں سے، بخاری مسلم کی مشترکہ ایک لائے، بخاری شریف کی ایک لائے اور مسلم شریف کی ایک لائے، تینوں اعلیٰ درجوں کی حدیث میں سے ایک لائے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کو اس حال میں جا کے ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل۔
اللہ کے ساتھ ملنا تو ہے نا سب میں، یا کوئی ادھر ادھر بھی ہو جائے گا؟ ادھر ادھر ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ میں رات کے درس میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ دنیا میں آ کر لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، جرم کیا ادھر ادھر ہو گئے، پاکستان میں جرم کیا دبئی میں آ کے بیٹھ گئے، انڈیا میں جرم کیا انگلینڈ میں جا کے بیٹھ گئے، یہ تو ممکن ہے، لیکن اللہ کے جرائم، اللہ کے سامنے جرائم کرے، اللہ کے معاملات میں جرائم کرے اور کہے کہ میں اللہ سے ملنے سے بھی ادھر ادھر ہو جاؤں گا، وہاں نہ دبئی نہ انگلینڈ نہ امریکہ، وہاں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات من لقی اللہ، جو اللہ سے ملا، یعنی اللہ سے تو ہر کو ملنا ہے، لیکن جو اللہ کو ملا اس حال میں لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، یعنی پورے عقیدہ توحید کے ساتھ پکا موحد مسلمان رہتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اللہ سے ملا، گناہوں سے پاک تو کوئی رہ نہیں سکتا نبیوں کے سوا، نبیوں کے سوا معصوم عن الخطا کوئی نہیں، لیکن ایک خطا کا ارتکاب بالکل نہ کرتا ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو۔ من لقی اللہ وہو لا یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ، تو وہ سمجھیں جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک وہ ہے کہ وہ شرک بھی نہیں کرتا تھا اور اس کے نیک عمل بھی اتنے تھے کہ وہ پہلے نمبر پر ہی وہ کوالیفائی کر گیا جنت کے لیے۔ اتنے نمبر ہوتے ہیں نا کھیلنے والوں کے بھی، کہ وہ کوالیفائی کر گیا جی، وہ اگلے کیا کہتے ہیں ٹورنامنٹ کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی کھیلیں گے۔ اگر کسی نے شرک نہیں کیا اور عمل بھی اتنے ہیں کہ نیکی اور برائی کے پلڑے ہیں، باقاعدہ وہاں ترازو قائم کیا جائے گا، توحید بھی ہے، دیگر اعمال بھی اتنے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے اور برائیوں والا ہلکا ہے، اونچا ہے، یہ جنت کے لیے کوالیفائی کر گیا، یہ تو گیا سیدھا جنت۔ اور ایک دوسرا ہے، اس کے پاس شرک تو نہیں ہے لیکن گناہ بہت کیے، وہ اگر تھوڑا بہت سزا بھی اس کو اس کے گناہوں کی ملے گئی تب بھی وہ جنت میں ضرور چلا جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں جلتا رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا۔ مومن فاسق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مومن فاسق ہو سکتا ہے، مومن فاجر ہو سکتا ہے۔ ظاہر یہ لفظ عجیب لگتا ہے کہ مومن اور مسلمان فاجر فاسق کیسے؟ مومن سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، فاسق فاجر ہو جانا، مسلمان جو ہے وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور نام لیے ہیں۔ کیا مسلمان کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ اور کیا مسلمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں ہوتا۔ آج تو ہم وہاں سے بھی گئے، آج تو ہم یہاں سے بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھلا کے کہہ دیا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج تو جھوٹ سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، شب و روز جھوٹ بولتے، بلا فائدہ اور با فائدہ، کہیں ضرورت ہے تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، ضرورت نہیں ہے تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ تو جھوٹ کے بارے میں تو نبی سے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی طرح اگر آدمی شرک نہیں کیے، گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے گناہ بھی کم کیے، نیکیاں زیادہ کی، عقیدہ توحید صحیح رہا، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ کوئی شرک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، جو اللہ کو اس حال میں ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، داخل النار، تو وہ جہنم میں۔ اب ایک آدمی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، ایک تو ہے پکا مشرک، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، مسلمان ہی نہیں ہوا۔ ایک آدمی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور پھر ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ یہاں من لقی اللہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا ہے۔ اب مطلقاً غیر اللہ کی یا ہمیشہ غیر اللہ کی بات نہیں، اللہ کی بھی کرتا ہے اور
کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہے داخل النار تو وہ آدمی جہنم میں گیا۔ ان احادیث کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، شرک کر سکتا ہے۔ ہماری ایک پارٹی ہے پاک و ہند کی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک کیسے ہوگا؟ وہ جتنی شرک کی آیتیں ہیں، جتنی شرک کی حدیثیں ہیں، وہ کہیں گے یہ مکہ والوں کے لیے خاص ہیں، یہ کافروں کے لیے ہیں، مسلمان مشرک ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا، وہ چاہے مسلمان کرے یا دوسرا کرے۔ وہ اصل میں وہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ شرک والا کھاتا ہم سارے کا سارا نکال دیں اور اپنے جتنے مشرکانہ کرتوت ہیں ان کو دین ثابت کر دیں۔ قبر سے مانگنا شرک ہے یا نہیں؟ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ قبر والے کو یہاں بیٹھ کے لاہور نظام الدین اولیاء دہلی اور فلاں اور گلبرگہ والے کو آوازیں دینا، یسوع دراز بندہ نواز ہماری مدد کو پہنچ، یہ شرک ہے یا نہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی کس زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہو نہیں سکتا؟ جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہوگا، چاہے مسلمان ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر۔ جو شرک کرے گا وہ مشرک شمار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا اللہ سے جا ملے گا جہنم میں، اور شرک سے بچتا ہوا اللہ کو جا ملے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اسی مفہوم کی کہتے ہیں کہ حدیثیں بہت ہیں، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جو اہل توحید ہیں اللہ رب العزت ان کو آخرت میں کتنا نوازے گا، اور جو اہل شرک ہیں وہ آخرت میں اللہ کے یہاں کتنے ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس موضوع کی کوئی ایک آدھ نہیں، اس موضوع کی بہت ساری حدیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ اب اس سے بڑی سزا تو اور کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ ایک آدمی کو ٹکڑے کر دیا جائے اور پاؤں سے کاٹنا شروع کریں اور کہیں کہ کہو کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی ہے، وہ آدمی پاؤں سے کٹتے کٹتے جب تک مر نہیں جاتا اس کی زبان سے لا الہ کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا وَإِن قُطِعْتَ، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دی جائے، او حُرِّقْتَ، یا تمہیں جلا کیوں نہ دیا، تم نے شرک نہیں کر لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، اور اللہ کے بندوں کے سروں پر آریاں چلائی گئیں اور پاؤں تک چلا دی گئی کہ کلمہ چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ٹکڑے کر دیے گئے، کہا کلمہ چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت بلال کا واقعہ، سخت گرمی میں گرم پہاڑ پر گرم چٹان سینے پر، کہا کلمہ چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی پہلی شہید عورت، مشرکین ابو جہل وغیرہ ان کی ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے مخالف سمت باندھ دیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، اس کا منہ اس طرف ہے، دوسری ٹانگ کس منہ کے ساتھ، اس کا منہ اس طرف ہے۔ کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو نہیں تو وہ دونوں اونٹوں کو چلا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ سینٹر سے چھینک کے 2 لخت کر دیں گے۔ کہا جو چاہے کرتے رہو، اور بدبختوں نے کر دیا، اونٹ چلا دیے اور وہ 2 حصے ہو گئے، 2 لخت ہو گئی، لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں روکا۔ وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، پھانسی چلانے لگے یا جس بھی انداز سے موت دینے لگے تو کہا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تمہاری جان چھوٹ جائے، تو اس نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں میری جگہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں محمد کو کانٹا بھی لگے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میری جان بچانے کے بدلے میں کبھی کانٹا بھی کہو نا ایک چبو دیں گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے، میں تو وہ بھی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ثبات کے، صبر کے، عزیمت کے، توحید کے پہاڑ بنائے کہ کچھ بھی ہوتا رہے زبان سے لا الہ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔
کچھ بھی ہوتا رہے عبادت صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ عظیمت، وہ صبر، وہ ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی موت سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ کلمہ شرکیہ نہ کہا تو یہ مجھے مار دیں گے، اگر ایسے میں شرکیہ کلمہ کہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، آپ کو ماشاءاللہ حافظ ہیں، یہ آیت کہاں ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، سورۃ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ اگر ایمان پر، سورہ نحل، اگر ایمان پر کسی کا دل مطمئن ہے اور زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کلمہ نہیں کہو گے تو میں ابھی تمہیں گولی مار دوں گا، قتل کر دوں گا، کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان چھڑائے، اس کا دل مطمئن ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اب اس ظالم سے ڈرتے ہوئے کہ مار دے گا، اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ بھی کچھ کرتا ہے، جان چھڑائے، دل مطمئن ہے ایمان پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ نہیں۔ اگر کوئی مرنا چاہے، اگر اس کے باوجود مرنا چاہتا ہے تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کے بدلے میں مارا جانا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چھوٹ سکتے تھے نا، وہ چھوٹ سکتے تھے، حضرت سمیہ چھوٹ سکتی تھی، خباب بن عرب کو کہا کوئی یہ چاہتے ہو گے، انہوں نے کہا میں کانٹا بھی نہیں چھوڑنے دینا چاہتا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ ہے ایمان کے اعلیٰ درجے۔ لیکن اگر کوئی بچ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اس راہ میں جاتا ہے تو شہادت کا اعلیٰ بہترین درجہ ہے۔ وہ ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ آیا تھا پہلے، وہ ہندو لوگ جو ہے اللہ کو گالیاں دینے لگا، گالی ہم جو ہے وہ گالی بولے تھوڑا ریپیٹ کروا کے مسلمان، وہ بھی بالکل یہی بات وہ آتی نہیں ہے، کرنا چاہیے، گالی تو دینا جائے، یہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو گالی دو، یہی بات ہوئی نا، تو جو توحید ہے وہ تو شرک جو ہے یہ گالی ہے۔ اللہ کے لیے کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، یعنی یہ بھی گالی شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ کہتا ہے یہ کہو، اس کا دل مطمئن ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن میں اس گن پوائنٹ پہ آنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور اسلام سے نہیں نکلے۔